نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 59، لفظی ترجمہ اور تفسیر۔ فبدلا، پھر بدل ڈالا، الذین، جن لوگوں نے، ظلموا، ظلم کیا، قولاً بات، غیر الذی، سوائے اس کے جو، قیل لہم، کہی گئی ان سے، فانزلنا، پھر ہم نے نازل کیا، علی، اوپر، پر، الذین، ان لوگوں کے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما، بوجہ اس کے، کانوا، تھے وہ، یفسقون، نافرمانی کرتے، فاسق۔ الفاظ کی وضاحت، روٹ ورڈ، فبدلا، پس بدل ڈالا، تبدیل کر دیا، چینج کر دیا، الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولاً، بات کو، کاف واو لام روٹ ہے اس کا، قولاً، الف کیوں آیا ہے؟ ساتھ دو زبر کی وجہ سے، غیر الذی، سوائے اس چیز کے، غیرہ کہاں پڑھا ہم نے؟ غیر المغضوبی، قیل لہم، قیلا کہاں پڑھا؟ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، قیل لہم، جو کہی گئی ان سے، فَأَنزَلْنَا، پھر نازل کیا ہم نے، اتارا ہم نے، علی، اوپر، الذین، ان لوگوں کے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً، عذاب، را جیم زا، روٹ ہے رجز، آسمانی آفت کے لیے آتا ہے، من السماء، آسمان سے، یعنی اوپر سے، بوجہ اس کے، جو، کانوا، تھے وہ، یفسقون، نافرمانی کرتے، روٹ کیا ہے؟ فا سین قاف، فسق کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھنا، حد سے باہر نکلنا، جیسے کھجور کا خوشے سے باہر آنا۔ تفسیر، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، پس ظالموں نے بدل ڈالا، تبدیل کر ڈالا، جو ان سے کہا گیا تھا۔ سب نے نہیں کہا، سب نے نہیں کیا، انہی کے اندر کچھ لوگ تھے، انہوں نے الفاظ کو چینج کر دیا۔ حتتن، اللہ رب العزت نے فرمایا کہو تو انہوں نے ہنتتن کہا، یعنی اللہ نے فرمایا حتتن کا لفظ استعمال کرو جب تم گزرو اس بستی سے، یعنی معاف کر دے، توبہ توبہ کہتے ہوئے گزرو، ذکر زبان پہ جاری کرتے ہوئے گزرو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہنتتن کہا، گندم، گندم، مذاق بنا لیا، اس کا مطلب ہے گندم۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ان پر عذاب اتارا۔ وہ کیا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ کڑک تھی، یا پتھر تھے، یا ہوا تھی، اولے تھے، یا بارش تھی، خدا جانے کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ طاعون تھا، مسلم کی حدیث ہے کہ طاعون اسی عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پہ نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ طاعون کی وبا پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اگر کسی علاقے کے بارے میں تمہیں پتہ چلے کہ وہاں طاعون ہے، وہاں مت جاؤ۔ تو طاعون کی بیماری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ طاعون رجزن، عذاب کا حصہ ہے۔ کیوں نازل ہوا؟ بما کانوا یفسقون، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی اطاعت کی نافرمانی کی، حد سے باہر نکل گئے۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1، انسان کو جو بات کہی جائے، جیسے کرنے کو حکم دیا جائے اسے ویسے ہی کرنا چاہیے، اللہ کی باتوں کو بدلنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح احکامات میں من مانی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، وہ ظلم ہوتا ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے احسان پر بگڑنا نہیں چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھ پر تو اتنے احسان ہیں، اب جو چاہوں کروں۔ کبھی بھی مت بھولیے، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے جا ہے پکڑ اس کی۔ یہ مت سوچیے کہ وہ مجھے کچھ نہیں پوچھے گا، مجھ سے سوال نہیں کرے گا، دنیا میں مجھے ڈیل ملی ہوئی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ نہیں تو نافرمانی کرنے کے بعد کسی کو سزا فوری طور پر نہیں آتی۔ بے فکر نہ ہوں، کیونکہ ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ خوب رسی کھینچ لیتا ہے۔ بما کانوا یفسقون، تو نافرمانی کی سزا آخرت کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیتا ہے، دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کیے، انہیں وہ انعامات پا کر غلط فہمی ہو گئی۔ وہ کہنے لگے اب جو چاہیں ہم کریں۔ اللہ نے دنیا میں ہی ان کو پکڑ کر ان کا ذہن صاف کر دیا کہ تم کسی بھول میں نہ رہنا، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو دنیا میں بھی سزا ہو سکتی ہے۔ بعض تکلیفیں انسان کے لیے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے لفظ بدل ڈالا، حتاتن کی بجائے ہنتاتن کہنا شروع کر دیا، یعنی کہنے لگے گندم دے گندم دے۔ سب لوگوں نے نہیں کہا تھا، بلکہ کچھ لوگ جو بہت ہوشیار تھے، بہت چالاک تھے، انہوں نے الفاظ کو بدل ڈالا۔ جب بات کو بدلنا آسان ہو جائے تو پھر ایکشن جو تھا اس کو بدلنا آسان ہو جاتا ہے۔ انہوں نے پہلے ایکشن کو بدلا، پھر اس کے بعد بات کو بدلنا اور ان کے لیے آسان تھا۔ ایکشن کیا تھا؟ یہ کہ سجدہ کرتے ہوئے جاؤ۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ پہلے سر کی بجائے اپنے سرین چوتر جو تھے زمین پر رکھے اور رینگتے رینگتے ہاتھوں کے ذریعے اندر داخل ہوئے، الٹے کام کیے۔ تو یہ فعل ہے، ایکشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، اس کو جو بدلا انہوں نے۔ اب جو کہنا تھا اس کو بدلنا کوئی مشکل نہ تھا، تو انہوں نے دونوں کام بدل ڈالے، بات بھی بدل ڈالی اور عمل بھی بدل ڈالا۔ فَأَنزَلْنَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں بڑا غصہ آیا ان پر، تو ہم نے نازل کیا ان پر عذاب، جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ یہ ظالم لوگ تھے، یہ بڑے چالاک لوگ تھے، بڑے ہوشیار لوگ تھے اور دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک عذاب نازل کیا، رجزم من السماء، آسمان سے رسوا کن عذاب ہم نے نازل کیا، آسمان سے جو رسوائی کا عذاب تھا وہ ہم نے نازل کیا۔ چوہا جب اپنے بل میں مرتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی لاش میں کیڑے پڑتے ہیں، پھر کیڑوں کو پر لگتے ہیں۔ یہ کیڑے بڑے زہریلے ہوتے ہیں، یہ باہر نکلتے ہیں، کسی انسان کو معمولی سا ڈستے ہیں۔ اس دور میں کیا، آج کے دور میں بھی اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ جان لیوا بیماری ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ایسی بیماری ہے کہ ایک کو جب لگتی ہے تو دوسرے کو بھی لگتی ہے، تیسرے کو بھی لگتی ہے اور پھر چوتھے کو بھی لگتی ہے۔ اور اس طرح پچھلی صدی میں 1909 میں ہمارے پنجاب میں ایک گھر سے 4 5 جنازے نکلتے تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بستی میں طاعون کی بیماری ہو، ادھر کے لوگ ادھر نہ جائیں۔ تو یہ رسوا کن عذاب تھا کہ کیڑے سے ڈسا جائے اور پھر اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جائے، اس کو موت آ جائے۔ تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ ان کی تاریخ ہے چھوٹی سی۔ ان میں انعامات بھی ہیں اور ان کی نافرمانیاں بھی بیان کی ہیں اور ان کی ناشکریاں بھی بیان کی ہیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اور ابھی کچھ باتیں بھی آئیں گی جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آگے قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے قرآن پاک کو پڑھنا آسان بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔